آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ اپنے وقت کے تو بہت ہی مشہور لوگ ہوں چارلی چیپلن اور سر الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ اشفاق احمد صاحب کی دلچسپ ملاقاتوں کا احوال سنیں گے۔ فیصلہ آپ لوگ خود کیجیے گا کہ ان دونوں میں سے اصل میں بڑا آدمی کون تھا، جبکہ دونوں ہی اپنے اپنے شعبے کی جانی مانی اور شہرت یافتہ شخصیات تھیں، اور دونوں کے کام اور ان کی اپنے اپنے شعبوں سے وابستگی اور اس کے لیے ان کی خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آئیے پہلے ذکر کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی سر الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ ملاقات کا احوال، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اشفاق احمد صاحب اٹلی میں قیام پذیر تھے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں سر الیگزینڈر فلیمنگ ہماری یونیورسٹی میں لیکچر دینے آئے تھے، اور انہوں نے شعبہ سائنس میں 3 بصیرت افروز لیکچر دے کر سب پر اپنی ذہانت کا سکہ جما دیا تھا۔ مزاج کے نرم، گفتگو کے دھیمے، آواز کے سریلے، انداز کے شرمیلے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے مخیر تھے۔ گو ان کا موضوع میرا سبجیکٹ نہیں تھا، پھر بھی ان کی باتوں میں کچھ ایسی موہنی تھی کہ میں ان کے تینوں لیکچروں میں حاضر رہا اور ان پر اپنی عقیدت نچھاور کرنے کو بار بار رجسٹر کراتا رہا۔ دراصل وہ عمر کے آخری حصے میں روم اور روم کے گرجے اور روم کی مذہبی اور روحانی فضا سے لطف اندوز ہونے آئے تھے، اور جیسا کہ دستور ہے کہ کوئی اتنا بڑا آدمی شہر میں آئے، اس شہر میں ایک دانشگاہ بھی ہو، اس بڑے آدمی کی شہرت اور عزت علم کی بنا پر ہو، تو طالب علم اور اساتذہ اس کو ضرور اپنی یونیورسٹی کھینچ لاتے ہیں کہ علم کے بھنڈار سے کچھ دان دکشنا ہم کو بھی عطا ہو۔ چنانچہ ہم نے سر فلیمنگ کو بھی اپنی یونیورسٹی میں کھینچ لیا۔ فلیمنگ صرف ایک عام سائنسدان اور سائنسی علوم کے استاد ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے ایک محافظ خوان اور عالم باعمل تھے۔ انہوں نے پینسلین جیسی شے دریافت کر کے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو موت کے منہ سے بچایا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد فاتح اور مفتوح فوجوں کے سارے زخمی ایک اسی دریافت کے سہارے زندہ تھے، اور اسی کی آس پر صحت کامل کی امید لیے وقت شفا کے منتظر تھے۔ مجھے چونکہ مشاہیر سے ملنے کا، ان کے قریب جانے کا، ان سے ہاتھ ملانے اور بات کرنے کا شوق شروع ہی سے ہے، اس لیے میں پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر دوسرے لیکچر کے آخر میں سر فلیمنگ کے قریب پہنچ گیا اور ان سے ایک خصوصی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے وقت کی درخواست کی۔ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے میری درخواست تو قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ دریافت فرمایا کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سر میں نے آج تک کوئی نوبیل انعام یافتہ شخص نہیں دیکھا، میری آرزو ہے کہ اسے قریب سے دیکھوں اور کم از کم آدھ گھنٹہ اس کے ساتھ گزاروں۔ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ سر، وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں، میں خود تمہاری طرح اسی بات کا خواہش مند ہوں، لیکن میری بھی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے کہا سر آپ تو خود نوبیل انعام یافتہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور انعام یافتہ سے ملنے یا اس کے قریب جانے کی، آپ تو خود سمندر ہیں۔ کہنے لگے ہوں تو میں نوبیل انعام یافتہ، لیکن مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے، اپنے آپ کو جاننے کا کوئی موقع نہیں ملا، میری بھی یہ حسرت ایسے ہی چلی جا رہی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تم کل میرے ہوٹل آ جانا، شام 4 سے 5 بجے تک فارغ ہوں، اس کے بعد مجھے تاریخی مقامات کی سیاحت کے لیے جانا ہے۔ اب بتاؤ تمہارے لیے وقت مناسب ہے؟ کوئی سا وقت بھی مناسب ہے سر، میں نے چیخ کر کہا، اور شام 4 سے 5 بجے تک کا وقفہ تو آئیڈیل ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہوٹل کا نام اور پتہ دیا، تیسری منزل پر اپنے کمرے کا رخ سمجھایا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر اساتذہ کرام کے ساتھ لابی میں چلے گئے۔ جب میں واپس گھر پہنچا اور بوٹ اتار کر بستر پر کمر سیدھی کرنے کو جھکا تو بوٹ کے تسمے کھولتے ہوئے مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا جھاک ماری اور کس لیے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ وقت طے کر لیا۔ میں اس سے کیا بات کروں گا، کیا پوچھوں گا، کس طرح گفتگو آگے بڑھاؤں گا؟ اگر میرا اور اس کا سبجیکٹ ایک ہوتا تو بھی کوئی بات تھی، یا کم از کم مجھے ابتدائی سائنس کی الف پہ معلوم ہوتی تو بھی کچھ دیر گفتگو ہو سکتی، لیکن اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تھوڑی دیر ہاں جی اور بہتر بہتر کہہ کر مجھے اجازت مانگنی پڑے گی اور میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے مجھے اجازت مل جائے گی۔ لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا، مجھے مشاہیر سے ملنے کا شوق ہی اس قدر تھا کہ میں ایک مڈل اسکول کی ایک احمق سی جذباتی لڑکی کے وجود میں ڈھل جاتا ہوں۔ نوبیل پرائز کا نام سن کر تو میری سٹی گم ہو جاتی تھی۔ میں ٹھیک 4 بجے سر فلیمنگ کے ہوٹل پہنچا تو وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ہماری یونیورسٹی میں ابھی ایک اور لیکچر دینا تھا جس کے نوٹس بنا کر انہوں نے میز پر رکھے ہوئے تھے۔ پیشتر اس کے کہ وہ میرے آنے کی غرض و قائد دریافت کرتے، میں نے کہا سر فلیمنگ یہ ہوٹل جس میں آپ قیام پذیر ہیں آپ کی شان کے شایان نہیں ہے، اگر آپ ہماری یونیورسٹی کو اطلاع کر دیتے تو ہم کسی بہتر جگہ آپ کی اقامت کا بندوبست کر دیتے۔
انہوں نے کمرے میں اوپر سے نیچے گول سی نگاہ دوڑائی اور پھر کہنے لگے، نہیں، میرے حساب سے تو یہ اچھا خاصا ہوٹل ہے اور اس میں ضرورت کی ہر شے میسر ہے اور عین مرکزی مقام پر ہے، جہاں سے میں ارد گرد کے علاقے پیدل گھوم کر بھی دیکھ آتا ہوں، اور البتہ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے۔ میں نے کہا، سر، آپ جیسے بادشاہوں کو مہنگائی سے کیا غرض؟ آپ تو پینسلین کے موجد ہیں، اس کے کھوجی اور انکشاف کرنے والے ہیں، آپ کو روپے پیسے کی کیا پرواہ؟ کہنے لگے، بات تو ٹھیک ہے، ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ جب دنیا کو میرے اس کارنامے کا علم ہوا اور مجھے نوبیل پرائز کے لیے چن لیا گیا تو دنیائے دوا دارو کے تجارتی ادارے میری طرف بھاگے۔ سب سے پہلے ایک امریکی ادارے نے رجوع کیا اور مجھے 10% رائلٹی کی آفر دی۔ مجھے ان کی آفر پر دلی رنج ہوا کہ محنت تو میں نے کی، لیبارٹری میں جان تو میں نے ماری، اور یہ مجھے 10% رائلٹی پر ٹٹر کھا رہے ہیں، خود کچھ کیے کرائے بغیر 90% آمدن کے مالک بن رہے ہیں اور اصل مالک کو اس کے جائز حق سے محروم کر رہے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے دل ہی دل کے اندر تالی بجا کر کہا، آپ نے خوب کیا، ان ظالم تاجروں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ کہنے لگے، میں چند روز اڑا رہا تو میرے وکیل نے کہا، الیگزینڈر، تم پڑتا لگا کر تو دیکھو کہ تمہاری 10% رائلٹی کس قدر بنے گی۔ میں نے کہا، دیکھ لو۔ چنانچہ ایک میڈیسن کمپنی کی معرفت اندازہ لگوایا گیا تو پتہ چلا کہ میری رائلٹی پتہ نہیں کتنے لاکھ پاؤنڈ ماہانہ بنے گی، سالانہ نہیں، ماہانہ۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا، کتنی تھی سر؟ کہنے لگے، کچھ بہت ہی زیادہ تھی، ہالینڈ اور بیلجیم کے سالانہ بجٹ کو ملا کر تقریباً اس جیسی۔ میرے لیے تو اتنی رقم کو سنبھال کر رکھنا بھی ناممکن تھا۔ میں نے کہا، سر، اسے آپ کچھ رفاہی کام شروع کر دیتے، بچوں کے لیے اسکول، عورتوں کے لیے کڑھائی سلائی کے لیے دستکاری ادارے، بوڑھوں اور بے یار و مددگار لوگوں کے لیے اپاہج خانے، یہ بڑے ثواب کے کام ہیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہیں تو بڑے ثواب کے کام، لیکن میں ان کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے 1% رائلٹی پر اکتفا کر کے ایک فرم سے وعدہ کر لیا کہ نسخہ بس تم ہی کو دوں گا اور پینسلین دنیا میں تم ہی بناؤ گے، لیکن ایک شرط ہے کہ معاہدہ نامہ میں تیار کروں گا اور ساری شکیں میری ہوں گی۔ وہ مان گیا۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا سر؟ میں نے کہا، اس نے تو ماننا ہی تھا۔ کہنے لگے، رات میں اپنا ٹائپ رائٹر نکال کر منشیوں کی طرح بیٹھا اور بڑے غور اور انہماک سے شرطیں ٹائپ کرنے لگا۔ شرطیں کچھ سخت تھیں اور ساری میرے حق میں تھیں۔ میں نے رک کر ان کا جائزہ لیا تو خود کو ایک آمرانہ حیثیت میں پایا۔ میں نے اپنے طور پر حساب لگا کر دیکھا تو 1% کے حساب سے بھی مجھے اتنی رقم مل رہی تھی کہ میں ساری عمر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا۔ اس نے بڑھ بڑھ کر میرے گلے کا ہار ہوتے جانا تھا اور دیمک کی طرح مجھے چاٹنا شروع کر دینا تھا۔ اس کے مقابلے میں میں صرف زندہ رہنا چاہتا تھا اور کچھ سیر و سیاحت اور کچھ مزید تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مائی ڈیئر فیلو، میں نے آدھی رات کے وقت ایک معاہدہ لکھا کہ میری یہ دریافت میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ ایک عطیہ ہے جو مجھے امانت کے طور پر ملا ہے۔ اس دریافت کا عطا کنندہ خدا ہے اور اس کی ملکیت پوری خدائی ہے۔ میں اس دریافت اور اس انکشاف کو نیچے دیے گئے فارمولے کے مطابق عام کرتا ہوں اور اس بات کی قانونی، شخصی، جذباتی اور ملکیتی اجازت دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی انسان، معاشرہ جہاں بھی اسے بنائے، وہ اس کا انسانی اور قانونی حق ہوگا اور میرا اس پر کوئی اجارہ نہ ہوگا۔ مجھے ان کے ماضی کے اس فیصلے کا اعلان اپنے حال میں سن کر دلی صدمہ ہوا۔ اتنی بڑی دولت جاریہ سے یوں احمقانہ طور پر کنارہ کش ہو جانا اتنے بڑے سائنسدان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ آخر اسے اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ یہ اس شخص نے کیا کیا؟ اس سے تو میرے ملک کے ان پڑھ، جاہل، بے علم، گنوار ذمہ دار بھی سیانے، جو آخرت پر پکا ایمان رکھتے ہوئے بھی ساری عمر اپنی آل اولاد کے لیے اندوختہ جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو مال و دولت کے محفوظ حصار میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا تو سر فلیمنگ نے ہنس کر کہا، اب تم ہی کہو کہ میرے جیسا نادار شخص اعلیٰ درجے کا ہوٹل کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے چونک کر کہا، یہ بھی کوئی ایسا برا ہوٹل نہیں ہے، اس دنیا کی کثیر آبادی کو تو رہنے کے لیے جھونپڑی تک میسر نہیں، ہم تو پھر اس خوبصورت محل نما عمارت میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ مجھے ابھی تک ان کی رائلٹی کے ضائع ہو جانے کا غم کھائے جا رہا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ دنیا کے ہزاروں دواساز ادارے جو پینسلین کے جہازوں کے جہاز تیار کر کے اربوں پاؤنڈ کما رہے تھے، کچھ تو حیا کریں اور ایک سادہ لو انسان کو کچھ تو مان دیں۔
اس کی کچھ تو مالی امداد کریں جس نے اپنی دریافت کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اسے انسانیت پر نچھاور کر دیا۔ میں نے کہا سر آپ کو یقین ہے کہ پینسلین کی دریافت عطیہ خداوندی تھی اور اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہ تھا، آپ کی کوئی محنت نہ تھی، آپ کی کوئی ریسرچ نہیں تھی؟ کہنے لگے میں اسے دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور تھا، ایک آلہ ضرور تھا، لیکن میں اس کا موجد یا مخترع نہیں تھا، صرف اس کا انکشاف کرنے والا تھا، اور یہ انکشاف بھی میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خداوند کا کرم اور اس کی عنایت تھی۔ اصل میں جتنے بھی انکشافات اور دریافتیں ہوتی ہیں وہ خدا کے حکم سے اور خدا کے فضل سے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکے اور 3-4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد بولے معاف کرنا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل رکھتا ہوں سر، اور پورے کا پورا رکھتا ہوں، وہ تو دراصل ہے ہی ہمارا، آپ یورپ والوں کو تو ہم نے ادھار دے رکھا تھا، سو اب اس کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ کہنے لگے میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تم سے بہت سارے نوجوان خواہ وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے اپنے علم کے زور پر خدا سے منحرف ہو گئے ہیں۔ میرا اندازہ تھا کہ تم اب بھی انہی میں سے ایک ہو، لیکن تمہارے بیان نے میرا اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ میں نے کہا سر علمی اور عقلی طور پر تو میں اپنے دہریے دوستوں کے ساتھ شامل ہوں، لیکن جذباتی طور پر میں اب بھی خدا کا بندہ ہوں اور اس سے وابستہ ہوں۔ ہنس کر کہنے لگے بس بس، اس ذیل میں جذباتی وابستگی کی ضرورت ہے، سو ہے، رہے علم و عقل تو ان کے نشانے بدلتے رہتے ہیں، ان کی کچھ ایسی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا سر فلیمنگ جب میرے ایمان کا بھید آپ پر کھل گیا ہے، کیا آپ اپنے بیان کی وضاحت فرمائیں گے کہ اصل میں جتنے بھی انکشافات اور جتنی بھی دریافتیں اور جتنی بھی ایجادیں ہوتی ہیں وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہیں؟ کہنے لگے خدا علیم مطلق ہے، اس کو کائنات کے اندر اور کائنات سے باہر کی ہر شے کا علم ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے، اپنے ارادے سے انسانوں پر علم منکشف کرتا رہتا ہے، علم اسی کا عطا کردہ ہوتا ہے، نام بندے کا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا ثبوت؟ فرمانے لگے اگر انسان اپنی کوشش، محنت، جدوجہد اور لگن کے ساتھ کسی نادریافت کو دریافت کرنے پر تل جائے تو وہ اس وقت تک دریافت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دریافت کے اترنے کا حکم نہ ہو جائے۔ ان کی بات پہ جیتا تو نہیں تھی، البتہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کو ٹھیک سے سمجھ نہ سکا۔ مسکرا کر بولے خدا علیم مطلق ہے، اس کے پاس ہر شے کا علم ہے، وہ جب چاہتا ہے اور جب پسند کرتا ہے اور جب مناسب خیال کرتا ہے اس علم کو دنیائے انسان کو عطا کر دیتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک مقررہ وقت پر، اپنے حکم کی سعت کے مطابق۔ میں نے اس اصول کو لندن کے ایک مقامی اسکول میں بچوں کی آسانی کے لیے یوں سمجھایا تھا کہ خدا کے آستانے پر ایک لمبی سلاخ کے ساتھ علم کی بے شمار پوٹلیاں لٹک رہی ہیں، وہ جب چاہتا ہے اور جب مناسب خیال فرماتا ہے کینچی سے ایک پوٹلی کا دھاگا کاٹ کر حکم دیتا ہے کہ سنبھالو علم آ رہا ہے۔ ہم سائنسدان جو دنیا کی ساری لیبارٹریوں میں عرصے سے جھولیاں پھیلا کر اس علم کی آرزو میں سرگرداں ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی جھولی میں پوٹلی گر جاتی ہے اور وہ خوش نصیب ترین انسان گردانا جاتا ہے۔ میں نے کہا سر پھر تو مزے ہیں، آدمی منہ اٹھا کر علم کی پوٹلی کے انتظار میں بیٹھا رہے اور جو ہی پوٹلی قریب آئے اسے کاٹی مار کر لے بھاگے۔ کہنے لگے اس سے پتنگ تو لوٹے جا سکتے ہیں، علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق کے لوگ آج تک پتنگ ہی لوٹتے رہے، علم پر دسترس حاصل نہ کر سکے۔ علم کا اتار صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی لیبارٹریوں کے اندر علم کی آرزو میں رقص بسمل میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ایک وقت مقررہ پر ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ان کے کسی ساتھی کو سر مل جاتا ہے۔ یہ بھید ان سب کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے، اور یہ مشترکہ ملکیت ان کی معرفت دنیا انسان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کام ہمارا ہوتا ہے، حکم اس کا، محنت ہماری ہوتی ہے، آرڈر وہاں سے چلتا ہے، کوشش ہم کرتے ہیں، مختاری اس کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف محنت، کوشش اور جدوجہد کے زور پر کامیاب ہو جائیں۔ سر مارتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مارتے رہنا پڑتا ہے کہ سر مارنے والے ہی کے پاس پیغام پہنچتا ہے، دریا کنارے بانسری بجانے والے کے پاس نہیں۔ پوٹلی وہیں گرتی ہے جہاں جھولی پھیلی بھی ہو۔ یہ بات الگ کہ جھولی میں ایک ہی پوٹلی اترتی ہے اور وقت مختار کل کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ میں نے کہا سر یہ پوٹلی گورے کی جھولی میں ہی کیوں گرتی ہے، کالے کی جھولی میں کیوں نہیں گرتی؟ کہنے لگے اس کے نزدیک گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں،
وہ جب علم کی پوٹلی کاٹ کاٹ کر نیچے روانہ کرتا ہے تو کالے کو بھی آواز دیتا ہے کہ جھولی پھیلاؤ، علم آ رہا ہے، دامن کشادہ کرو، نئی بات بھجوائی جا رہی ہے۔ اس پر کالا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ دامن کدھر سے پھیلاؤں، میں نے تو آج قمیض ہی نہیں پہنی، حد درجے گرمی تھی۔ پھر وہ پیراشوٹ پوٹلی اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے اور ان ہزاروں لاکھوں رقص کو نا سائنسدانوں کے اوپر لہرانے لگتی ہے جو کئی سال سے اپنی آرزو کے چہرے اوپر اٹھائے اور اپنی عمل کی آنکھ پینل پر جمائے بے چینی سے جھوم رہے تھے۔ میں نے کہا آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ عطا سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں انسانی عمل کی کوئی خوبی نہیں؟ کہنے لگے کوشش، عمل اور جد و جہد سے کچھ نہیں ہوتا، مگر کرتے رہنا چاہیے کہ یہی انسان کا کمال اور یہی اس کی خوبی ہے۔ میں نے کہا یہ بات کہ علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور علیم مطلق کے حکم سے عطا ہوتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر جاری کیا جاتا ہے، اس کی کوئی سائنسی توجیہ میرے ذہن میں نہیں آتی۔ انسان اپنی زندگی کی ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، اس کے علم میں تدریجی طور پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے علم کی سیڑھیاں ایک ایک طے کر کے بلندیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں ڈیٹ کس طرح سے مقرر کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے بدن کی، ماحول کی اور روح کی ارتقائی منازل ایک ترتیب سے چلتی ہیں اور ان میں ذیل بندی سے ایک تسلسل سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ذہن انسانی کسی ڈسپلن کا پابند نہیں ہوتا، خیال کے دانے کسی مالا میں پروئے نہیں ہوتے، فکر اور تمثال میں صف بندی نہیں ہوتی۔ ذہن انسانی شاخ بے شاخ ایک بندر کی طرح چھلانگیں مارتا رہتا ہے، کوئی بات پہلے ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی بعد میں۔ سوچ ارتقائی منازل طے کرنے کی پابند نہیں ہوتی، چنانچہ ایجاد اور اختراع کی دنیا میں انسان نے بہت سی ایسی چیزوں کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جو آج تک مکمل نہیں ہو سکی اور جو اب بھی انسانی دسترس سے باہر ہیں۔ بہت سی ایسی ہیں جن کی بابت اس نے سوچا بھی نہ تھا اور وہ گھڑی گھڑائی اس کے قدموں میں آ گری۔ کچھ خواب میں متشخص ہوئیں، کچھ رویا میں فارمولہ بن کر سامنے اسکرین پر آ گئی، کچھ کھلی آنکھوں کے سامنے رونما ہو کر اپنا بھید بتلا گئی۔ انسان ہل چلا سکتا ہے، زمین تیار کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، بوائی کر سکتا ہے، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے بوٹا پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ علم علیم مطلق کے پاس ہے، اور اگر اس نے چاہا اور پسند فرمایا تو یہ بوٹا پیدا کرنے کا علم بھی انسان کو عطا کر دے گا، مگر اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اور اپنے منتخب وقت کے مطابق۔ میں تو ایک موٹی سی بات جانتا ہوں اور میرے مشاہدے میں لوٹ لوٹ کر یہی حقیقت نمایاں ہو رہی ہے کہ علم انسان کے اندر سے نمودار نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اوپر سے عطا ہوتا ہے۔ انسان نے کتنی آرزو کی تھی کہ ہوا میں اڑے، لیکن خدا کی بالکل مرضی نہ تھی کہ وہ اڑے، چنانچہ سینکڑوں ہزاروں انسان اس کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا، اور پھر جب علم اتارا گیا اور ایک خاص وقت آنے پر ہوا پیمائی کا اصل اصول ذہن میں ڈالا گیا تو بات شیشہ ہو گئی اور انسان پہلی ہی فلائٹ میں سمندر پار کر گیا۔ میں نے کہا سر فلیمنگ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تجربے کر کر کے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سیکھ کر انسان بالآخر کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ضروری نہیں، انہوں نے بات کاٹ کر کہا، انسان غلطیوں پر غلطیاں کیے جاتا ہے، سبق سیکھے جاتا ہے، لیکن کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ارد گرد غلطیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر غلطیاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن کامیابی کی منظوری کہیں اور سے ملتی ہے۔ پھر ذرا رک کر بولے ایک بیماری ہے، عام لوگ اس سے اتنے آگاہ نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر، سائنسدان، ماہرین طب اس سے حد درجے خائف ہیں اور اس کے علاج کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے ملک کی لیبارٹری اور سائنس کے ہر بڑے معاملے میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، لاکھوں پاؤنڈ ہر مہینے اس ریسرچ پہ لگ رہے ہیں اور ہزاروں ماہر اس پہ ریسرچ کا ڈیٹا اکٹھا کر کے آپس میں نوٹس ملا رہے ہیں، لیکن اس بیماری کا کوئی اور چھور ہی نہیں ملتا۔ اور علیم مطلق کے پاس اس بیماری کا علاج ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگے بالکل ہے، بلا شک و شبہ ہے اور 100% تیر بہدف ہے، لیکن انسان کو اپنی کوشش اور جد و جہد سے اس کی الف بے بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا سر کون سی ہے وہ ایسی موذی بیماری جس کا کوئی بھید ہی اب تک نہیں مل سکا؟ کہنے لگے اس کو کینسر کہتے ہیں اور یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین طب اور بڑے بڑے سائنسدان دن رات اس کے علاج کی دریافت میں لگے اور ابھی تک خالی ہاتھ بیٹھے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس موذی مرض کا علاج ایک پوٹلی میں بندھا بندھایا
پیراشوٹ میں رکھا ہوا آئے گا اور اس وقت جو طلبگار قسمت والا ہوگا اسے حاصل کر لے گا۔ آپ سنتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی چارلی چیپلن کے ساتھ ملاقات کا احوال۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اٹلی میں مقیم تھے تو ایک روز وہ روم کے ایک پوش علاقے سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹے سے مگر مضبوط ہجوم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ مرد عورتوں کے اس مفتون ہجوم کے درمیان چارلی چیپلن بیچارگی کے عالم میں ایک خوفزدہ چوہے کی طرح بھاگ رہا تھا اور اس کو ہلکا توڑ کر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ میں اپنے محبوب ترین ایکٹر کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور ڈھڑ مار کر ہجوم کے حلقے کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی مضبوط باہوں کا کھلا حلقہ بنا کر چارلی چیپلن کو اس کے اندر لے لیا اور ہر شدنی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اپنے ایک حمایتی کو اس قدر قریب پا کر اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اس نے گھگھیائی ہوئی آواز میں ہوٹل ہوٹل کہا اور اپنے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ اس ہجوم میں سے ایک تنومند اٹالین جوان چھڑپا مار کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ ایک طرف سے پکڑ لیا۔ اب ہم دو ہو گئے اور جب دو ہوئے تو نہ صرف چارلی چیپلن کو سہارا ہوا بلکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے تقویت حاصل ہوئی۔ ہم ہجوم کی یورش، اس کے عتاب، اس کے محلہ چنگال سے چارلی کو بچاتے، حفاظت کو نہ اسے اس کے ہوٹل کی طرف لے چلے۔ ہوٹل چند قدموں پا ہی تھا لیکن ایک مضبوط گروہ کا مقابلہ کر کے ایک گھرے ہوئے بلونگڑے کو اس کی حفاظت گاہ تک پہنچانا نہایت مشکل کام تھا، لیکن ہم خدا کے فضل سے اس میں کامیاب ہوئے۔ ہوٹل کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ہجوم باہر رک گیا اور حواس باختہ چارلی چیپلن ہم سے ہمارے نام پوچھنے لگا۔ سیلواتورے نے اپنا نام بتایا اور میں نے اپنا۔ چارلی چیپلن نے ہانپتے کانپتے ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کل شام 5 بجے میرے ساتھ یہیں چائے پئیں اور مجھے عزت بخشیں۔ پھر اس نے میرا نام بڑی وضاحت سے اور اصل مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے کہا، دیکھنا اشفاق، بھولنا نہیں، ٹھیک 5 بجے، ورنہ میں اور کاموں میں پھنس جاؤں گا۔ سیلواتورے، یاد رکھنا۔ ہم دونوں نے سر ہلا کر شکریہ شکریہ کہا۔ آگے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اتنے بڑے اعزاز کے بعد ہماری زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ جب ہم گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو چیپلن نے ایک مرتبہ پھر پکار کر کہا، دیکھو اشفاق، میں تمہارا انتظار کروں گا، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر یس سر کہا۔ وہ میرا نام اس وضاحت سے پکارتا تھا جیسے میرے بچپن کا ساتھی ہو اور ہم اکٹھے کھیلتے رہے ہوں۔ فرسٹ ایئر میں میرے فارسی کے پروفیسر ہمدانی صاحب میرا نام اسی وضاحت سے پکارا کرتے تھے۔ اگلے دن ٹھیک 4:45 بجے جب ہم ہوٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ چارلی چیپلن صاحب اس وقت اطالوی ایکٹریسوں اور ایکٹروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اعزاز میں ایک ریسیپشن ہے۔ ہم نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ سیلواتورے اور اشفاق آئے ہیں، وہ خود ہی باہر آ جائیں گے۔ سیکریٹری نے کہا ایسا ناممکن ہے، اس وقت ان سے بات نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا آپ ان تک ہماری چٹ پہنچا دیجئے، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ سیکریٹری نے کہا ایسے بڑے فنکشن میں تم لوگوں کی چٹ دینا اصول کے منافی ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سیلواتورے نے کہا ہم یہیں لاؤنج میں بیٹھتے ہیں، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو ان سے مل لیں گے۔ اگر ہم چلے گئے تو چیپلن کو بہت افسوس ہوگا، دیکھ نہیں رہے تھے وہ کس محبت کے ساتھ ہم سے التجا کر رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہم ان کو اپنا پیغام پہنچا دیں گے۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھ کر رسالے دیکھنے لگے تھے۔ میٹنگ ختم ہوئی اور ایکٹروں اور ایکٹریسوں کا قافلہ چارلی چیپلن کو اپنے جلوم میں لے کر کھانے کے ہال کی طرف چلا۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے تھبکا مار کر اٹھے اور اس قطار کی طرف لپکے جس میں ہمارا گوہر تابدار جا رہا تھا۔ گارڈ نے ہاتھ بڑھا کر ہمیں روکا، ہیں پاگل ہو گئے ہو، کدھر چلے جا رہے ہو؟ ہم واپس آ کر پھر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے۔ 10:15 بجے کے قریب ہم نے پھر اسی سیکریٹری سے گزارش کی کہ ایک مرتبہ جا کر چارلی چیپلن کو صرف اتنا بتا دیں کہ سیلواتورے اور اشفاق لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ سیکریٹری کو ہم پر ترس آ گیا اور ہماری استقامت سے متاثر ہو کر ہمارا پیغام لے کر اندر صاحب کے پاس چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد خوش مسکراتا ہوا آیا اور کہنے لگا مبارک ہو، تمہارا پیغام ان کو دے دیا تھا؟ چیپلن کہتے ہیں میں ان ناموں کے آدمیوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا، یہ دونوں نام میرے لیے آؤٹ لینڈش ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور باہر آ گئے۔ باہر آ کر ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور ایک لفظ بولے بغیر اپنی اپنی راہ چلے گئے۔